بشرا کے علاقے میں ماں کے ہاتھوں بچوں کا قتل ہوا۔ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی ہیں۔ لواحقین نے لاشیں وصول کرنے کے بعد عیدی سرد خانے جمع کرا دی۔ بچوں کی لاشیں آبائی شہر جھنگ میں منتقل کی جائیں گی، عیدی فاؤنڈیشن کا یہ بتانا ہے۔ گزشتہ روز والدہ نے شوہر سے اختلافات پر 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ کیا تحقیقات سامنے آ پائیں، پولیس کی جانب سے کیا بتایا گیا؟ وقاص احمد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی وقاص۔ جی اس وقت میں موجود ہوں اچھرا میں اس جگہ پر جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ کل ماں کے ہاتھوں 3 بچے جو تھے وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ پولیس نے جو لاشیں تھیں وہ آج صبح پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کی، جو والد کی فیملی تھی ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد فیملی کی طرف سے جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ چند گھنٹوں کے لیے عیدی کے سرد خانے میں اقبال ٹاؤن میں منتقل کی گئی، کیونکہ لواحقین کا یہ کہنا تھا کہ باڈیز کو لے جانے کے لیے ان کا مناسب انتظام نہیں ہے، جس کے بعد عیدی فاؤنڈیشن کی طرف سے ان لاشوں کو جو ہے وہ انتظام کیے گئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عیدی کی جو ایمبولینسز ہیں وہ لے کر ان کے جو آبائی گاؤں تھا ضلع جھنگ میں وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف پولیس رائے کا یہ کہنا ہے کہ مقتولین کے جو والد تھا اس کو بھی رمضان کو پولیس نے رہا کر دیا ہے، اور جو اس کا چچا تھا جس کو کل حراست میں لیا گیا تھا اس کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، کیونکہ پولیس نے جو اب تک تحقیقات کی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو بچوں کی والدہ ہے اس نے جو ہے وہ یہ سارا جو کارروائی ہے وہ کی ہے، اور اس میں خاوند کے یا کسی اور فیملی ممبر کے ملوث ہونے کے تاحال کسی کو پولیس کو شواہد نہیں ملے۔ تاہم پولیس سے ایک اور پہلو پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ جو خاتون کی طرف سے بتایا گیا پولیس کو کہ اس کا شوہر اس پر بد کردار ہونے کا الزام عائد کرتا تھا، تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس الزامات کی تصدیق کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ اس خاتون کا تعلق تھا یا ہے اس کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جا سکے۔ تاہم ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جو ملزمہ ہے مقدمے میں بھی اس کو ہی نامزد کیا گیا ہے جو کہ بچوں کی والدہ تھی، اور مقدمہ پولیس کے اپنی ہی مدعیت میں درج کیا ہے، اور آج اس کو کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ جھنگ منتقل کروائی جائیں گی، اور وہاں پر جو ان کا آبائی گاؤں ہے وہاں پر ہی ان کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ جی وقاص تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتائے گا، کل یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی تھی دونوں کی جانب سے، شوہر کی جانب سے بھی کچھ تضاد بیانات سامنے آ رہے تھے، تو ہمیں تھوڑے ڈیٹیل میں آگاہ کیجیے گا کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کارروائی جو پوری اس عورت نے کی ہے کس طرح سے انجام دی؟ دیکھیں کل جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا تو پولیس ہر طرح سے معلومات اکٹھا کر رہی تھی، اور اس ساری معلومات کو انالائز کرنے کے بعد پولیس اس پوائنٹ پر پہنچی تھی کہ یہ بچوں کا جو قتل ہے اس میں بچوں کی والدہ ردا ہی شامل ہے، اور پولیس کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کا انالیسس کیا گیا تو اس میں جو مشکوک بیانات تھے وہ صرف والدہ کے تھے، اور سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ والدہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ جب وہ گھر پہ گئی تو انہوں نے کیا دیکھا، تو خاتون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک کمرے میں جو تھے تینوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن پولیس نے جب پھر علیحدہ سے کرائم سین کو دیکھا، پھر خامس کو بیانات لیے تو پتہ چلا کہ جو خاتون ہے اس کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ خاتون کی طرف سے پولیس کو پہلے بیان میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ گھر سے باہر تھی، لیکن خامند نے پولیس کو یہ بتایا کہ خاتون جو تھی اس کی بیوی وہ گھر پر ہی تھی، اور بچوں کی ہلاکت کے بارے میں خاتون نے کال کر کے بتایا تھا اپنے شوہر کو، جس کے بعد شوہر گھر پہ آیا تھا۔ پھر دوسرا پولیس نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچوں کے ہاتھ میں چھری تھمائی گئی تھی اس سے بیسیکلی بچوں کو کے گلے نہیں کاٹے گئے تھے، وہ کوئی اور آرائی قتل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کیا تھا اس نے اس جو ایویڈنس تھے ان کو خراب کرنے کی یا مس پلیس کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ پھر پولیس کو واش روم سے اور دوسرے کمرے سے بھی بلڈ کے کچھ جو سیمپلز تھے وہ بھی ملے، جس کی وجہ سے پولیس کا جو شک تھا وہ جو ہے وہ اس کو تقویت مل رہی تھی کہ 2 لوگ اگر گھر میں موجود تھے اور ایک جو ہے وہ پہلے نکل چکا ہے اور ایک آخری وقت تک گھر کے میں موجود ہے، تو پھر ان میں سے کوئی جو ہے وہ ملزم ہو سکتا ہے۔ تو پولیس نے جب تھوڑا سا پش کیا اپنی تحقیقات کو تو خاتون نے اعتراف جرم کر لیا اور بتایا، پھر اس کے ایکسکیوز بھی دیے گئے کہ اس نے
کیوں جو ہے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے کہ اس کے اپنے خاوند کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، خاوند اس پر بدکردار ہونے کا الزام عائد کرتا تھا، اس طرح سے جو معاملات ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چیز تو اب کنفرم ہو چکی ہے کہ اس سارے کارروائی کے پیچھے اس کی والدہ تھی، اور پولیس کو اب تک آج تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں خاوند کے یا بچوں کے جو دادی ہے، چاچا ہے، یا اس فیملی سے، والد کی طرف سے کسی فیملی کے ملوث ہونے کا کوئی شواہد نہیں ملے۔ تاہم پولیس کو جو نئی چیز سامنے آئی تھی، جو خاتون نے جب اقرار اعتراف جرم کیا تو یہ ساتھ بتایا بھی تھا کہ اس کے پیچھے جو وجوہات بتائی گئی تھیں کہ اس کا خاوند اس پر بدکردار ہونے کا الزام عائد کرتا تھا، اس پہ الزام عائد کرتا تھا کہ اس کا خاتون کا یعنی جو ملزمہ ہے اس کا کسی اور شخص کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اب ان پہلوؤں پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اگر ایسا کوئی پہلو ہے تو کیا وہ جو شخص ہے ممکنہ طور پر کیا وہ بھی اس واردات میں ملوث تھا، یا کسی طرح سے اس کو پہلے سے معلومات تھی۔ خاتون جس طرف جو ہے وہ تحقیقات میں اشارے کر رہی ہے۔ اچھا وقاص، یہ جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک ہے، دل دہلا دینے والا ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان، کوئی ماں اپنے بچوں کی جان اس طرح نہیں لے سکتی ہے، تو آیا کیا اس حوالے سے بھی کوئی تفتیش کی جا رہی ہے کہ اس خاتون کو کوئی ڈپریشن تھا یا پھر یہ مینٹلی سٹیبل تھی یا نہیں؟ دیکھیں، پولیس کی طرف سے جو تحقیقات کی گئی اس میں کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ خاتون کی جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو یا کسی اور کا، یعنی کہ 3 انسان کو مرڈر کرتے ہوئے اس کا ذہن کام نہ کرے، تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی شہر میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب اپنی ذاتی انا خواہشات کے لیے جو بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، کیونکہ خاتون کی طرف سے جو ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ بدتر سے بدتر حالات میں بھی اگر رہ رہے ہوں، معاشی حالات میں بھی تو آپ کو کوئی یہ حق نہیں ہے کہ آپ 3 جانیں جو ہیں ان کو اسی طرح سے قربان کر دے۔ وہ معصوم جانیں تھی، ایک بچے کی عمر 5 سال تھی، ایک کی 4 سال تھی اور ایک کی عمر 1.5 سال تھی۔ تو آپ اس خاتون کے فعل کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر خاتون کے ذہن یہاں تک کام کرتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ اختلافات رکھتا تھا، کچھ ایسی باتیں بھی کرتا تھا، خاتون کے بقول کے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی، تو اسی بنا پر میں نے بچوں کو قتل کیا۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو قانون موجود ہے، آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں تو آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ بچوں کی کفالت کے لیے بھی سینٹرز موجود ہیں، وہاں پر بچوں کو بھجوایا جا سکتا تھا، لیکن افسوسناک واقعہ ہے کہ ماں نے یہ تمام باتوں کو درگزر کیا، ایک طرف پھینک کر اپنی انا اور اپنی سوچ کے مطابق ان 3 معصوم پھولوں کی جان لے لی۔ جی